بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک گیرین ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کی کلاس نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور میں ادارہ حاضہ میں اردو کا معلم ہوں. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہمارا اردو کا پہلا لیکچر ہے جو ہم پیپر کے پیٹرن کے حوالے سے کچھ جانیں گے. اس میں یعنی پرچہ کا نمونہ، اس کی نمبرنگ، اس کی ٹائمنگ وغیرہ، ہر سوال کی، یہ سب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سے باخبر کیا جائے. اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال معروضی کا ہے. معروضی، اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں. 15 نمبر. تو ٹائم اس کا ہے 20 منٹ. پھر سے سنیں کہ پہلا سوال ہے معروضی، اس کے 15 نمبر ہیں جبکہ منٹ 20 ہیں. تو 20 منٹ میں بہر صورت اسے حل کرنا ہے. اس میں یاد رہے کہ ٹیکسٹ بک میں سے ہماری جو سلیبس کی کتاب ہے ٹیکسٹ بک، اس میں سے معروضی ہوتی ہے پلس متضاد اور مترادف اور واحد اور جمع وغیرہ کے حوالہ سے حصہ معروضی تیار کیا جاتا ہے. یہ کچھ اس میں پوچھا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کٹنگ کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، یعنی انک ریموور سرے ہی سے استعمال نہ کریں ورنہ خدا نخواستہ نمبر کٹ جاتے ہیں اس طرح سے. تو دوسرا سوال ہے جو حصہ انشائی ہے، انشائی طرز، اس کے ہیں 60 نمبر. حصہ معروضی کے 15 نمبر اور حصہ انشائی کے 60 نمبر ہوتے ہیں. تو اس میں سے دوسرا سوال ہوگا نظم و غزل کے اشعار ہوں گے، ان کی تشریح کرنی ہے. نظم و غزل کے اشعار کی تشریح. تو حصہ نظم جو ہے اس میں سے 4 اشعار آتے ہیں، ان میں سے 3 کرنے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے 3 کی. جبکہ حصہ غزل میں سے 3 اشعار میں سے 2 شعروں کی تشریح کرنی ہے. تو ہر شعر کے نمبر 2 ہوں گے تو 5 اشعار ہوں گے. یوں یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے. تو طریقہ اس کا میں ساتھ ہی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اوپر لکھ دیا کہ طریقہ حل، یعنی ہر سوال کا مختصر طریقہ میں بتاتا ہوں کہ حل کرنے کا کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ ہوگا. تو اس کا جب بھی کوئی شعر بھی جس کی تشریح کرنی ہے وہ آپ پورے کا پورا شعر لکھیں گے. وہ جو ڈاٹس بنانے کا انداز ہے، پہلے 2 لفظ لکھ دیے پھر ڈاٹس بنا دیے، یہ طریقہ غلط ہے. شعر پورا لکھنا ہے، اس کے بعد ہے اس کا مفہوم ہے، اس کے بعد پھر تشریح کا مرحلہ ہے. تو تشریح کا پہلا جملہ ایسا ہونا چاہیے جس میں پورے شعر کی تصویر نظر آئے، یعنی شاعر کا اس شعر میں جو بھی مقصد ہے، مدعا و مقصد ہے، مفہوم ہے، مطلب ہے، وہ تشریح کے شعر کی تشریح کے پہلے جملے میں وہ نظر آئے. طریقہ کچھ یوں ہوگا جس طرح مفہوم آپ نے لکھ دیا، شعر لکھ دیا، مفہوم لکھ دیا، اس کے بعد ہے تشریح کا مرحلہ. تو پہلا جملہ کچھ ایسے آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں صاحب طرز اور قادر الکلام. پھر سے سنیں، اس شعر میں صاحب طرز اور قادر الکلام شاعر نے دراصل فلاں نقطہ بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے یا نمایاں کیا ہے. لہذا شاعر کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ اس طرح باقاعدہ پھر تشریح کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے. تو ساتھ ہی اس کے منٹ بھی سن لیں، اس کا ٹائم سن لیں. 5 ہیں شعر کل، تو 35 منٹ ہیں اس کے، یعنی اس کا ٹائم جو ہے وہ 35 منٹ. گویا ہر شعر 7 منٹ میں تشریح سمیت آپ کو مکمل کرنا ہوگا اور ود کوٹیشنز، مختلف حوالے بھی اس میں ہوں گے یا ہونے چاہیے. بعد ازاں، یعنی اس کے بعد ہے نثر پاروں کی تشریح، اقتباسات. یہ 2 ہوں گے اور دونوں لازمی ہیں.
دونوں لازمی ہیں اور 2 ہی ہوں گے. تو ہر اقتباس 5 نمبر کا ہے، یعنی 2 کے 10 نمبر ہو گئے. تو منٹ اس کے ہیں آپ کو ملے 30 منٹ، یعنی جو مناسب ترین ہے منٹ. ورنہ ہمارا خدا نخواستہ اگر اس ٹائم کا آپ نے خیال نہ رکھا تو وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے. تو ہر اقتباس 15 منٹ میں آپ مکمل کریں گے، 2 میں آپ آدھا گھنٹہ لیں گے. تو طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے تو لکھنا ہے، آپ کی جو ہیڈ لائن ہوگی اس سوال میں ہیڈ لائن وہ ہوگی اقتباسات کی تشریح. لکھ کر اس کے بعد حوالہ متن ہے، حوالہ متن یعنی سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، آدھا آدھا نمبر دونوں کا ہے. اس کے بعد ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معانی. وہ 4 الفاظ دیے جاتے ہیں، ان پر خط کھینچا جاتا ہے، ان کے میننگز، ان کے معانی بتانے ہیں. تو ہر جو درست معنی ہوگا اس کا آدھا نمبر ملے گا آپ کو. تو یوں 4 الفاظ ہیں، 2 نمبر اس کے ہو گئے، اس حصہ کے. 1 نمبر ہو گیا حوالہ متن کا، یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام 1 نمبر، اور 2 نمبر ہو گئے الفاظ معانی کے، خط کشیدہ جو ہیں. اس کے پھر بعد ہے مرحلہ تشریح کا، اقتباس کی تشریح. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ یہی انداز ہو جو میں نے بتایا پہلے تشریح میں، کہ اس اقتباس میں پہلے بغور پڑھ لیں، پھر وہ دیکھ لیں کہ اس اقتباس میں کیا نقطہ پیش کیا گیا ہے، کیا نقطہ اجاگر کیا ہے مصنف نے. تو وہی فقرہ پہلا فقرہ ہونا چاہیے تشریح کا. یعنی اس اقتباس میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف نے بڑی مہارت سے فلاں نقطہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا مصنف کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ، یعنی یہ ہم اقتباس کی تشریح کے آغاز میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد باقاعدہ اسے کھولیں گے اور قرآن، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ شعروں کا، امثال وغیرہ کا، کچھ مقولہ وغیرہ، مقولہ جات، یعنی ان تمام چیزوں کا اپنی دانست کے مطابق ہم اہتمام کریں گے. تو پھر ہمیں انشاءاللہ 5 میں سے 5 نمبر ملنے کی امید ہوگی. اس کی کیا ہے جو لینتھ ہے؟ پہلے تو پہلے شعروں کی طرف ان کی لینتھ سن لو، طوالت، لینتھ. ہر شعر 1.25 صفحے تک چلا جائے، اس کی تشریح جو ہے 1 صفحے سے یعنی تجاوز کرنا ہے، تھوڑا سا بڑھنا ہے. تو 1.5 تک بھی پہنچا سکتے ہیں، ورنہ 1.25 صفحہ یعنی 1 صفحہ پورا ہے تو دوسرے صفحے کی 5-7 سطریں ہی کافی ہوں گی تشریح کی. تو ایسے ہی یہ اقتباسات ہیں، ہر اقتباس کی جو لینتھ ہے وہ 1.5 صفحے کی ہوگی، یعنی حوالہ متن، الفاظ معانی سمیت 2 صفحے کی تشریح ہو جائے. تو منٹ میں نے بتا دی کہ 15 منٹ ہیں، ہر اقتباس کے 15 منٹ. اس کے بعد ہے مشقی سوالات کے مختصر جوابات، یعنی یہ ٹیکسٹ بک میں سے، مختلف سبقوں میں سے، مختلف نظم و غزلوں میں سے بھی جو مشقی ہیں، مشقی سوال ہوں گے تو وہ 8 دیے جائیں گے. 8 ان میں سے 5 کے مختصر جواب لکھنے ہیں، مختصر. تو اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے 5 منٹ، یعنی بالکل چھوٹا سا مختصر سا یہ سوال ہوتا ہے. تو 5 منٹ اس کے لیے کافی ہوں گے. اور یاد رہے کہ کسی بھی مختصر سوال کے جواب کا ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دینا، یعنی ہاں لکھ دیا، کسی کے جواب میں صرف نہیں لکھ دیا تو یہ ناکافی ہوں گے، اس طرح سے نمبر کٹیں گے خدا نخواستہ. تو کم از کم 1 جملہ ہو. مختصر جوابات والا جو سوال ہے، کم از کم جواب کا 1 جملہ کم از کم، یا زیادہ سے زیادہ 2 تا 3 جملے بھی بعض سوالوں کے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے 5واں جو سوال ہے ہمارے پرچہ کا، وہ ہے نثری سبق کا خلاصہ. نثری سبق کا خلاصہ
یہ 2 دیے ہوں گے، 2 سبق دیے ہوں گے، ان میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہے۔ طریقہ اور طوالت اس کی میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے 5 نمبر ہوں گے، یہ بھی سن لیں، 5 نمبر۔ تو 15 منٹ میں خلاصہ لکھنا ہے، یہ مناسب ترین وقت ہے اس کا۔ تو یاد رہے کہ خلاصہ کی جو طوالت ہے وہ 2 صفحوں کی ہو، 2 صفحوں کی۔ تو اس میں بے وجہ اور بے سبب اقتباسات یا پیراگراف نہیں بنانے۔ ہاں البتہ ایک صفحے پر 2 پیراگراف بنا سکتے ہیں آپ، یعنی کیونکہ 2 صفحوں پر یہ مشتمل ہوگا، اس کی لینتھ جو ہے وہ 2 صفحوں پر ہوگی خلاصے کی، سبق کی۔ تو ہر صفحے پر 2 اقتباس بنائیں گے آپ، تو پہلے پر بھی 2 اور دوسرے پر بھی 2 اقتباس بنا سکتے ہیں۔ تو بے وجہ اور بے سبب زیادہ اقتباسات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال اور پلس شاعر کا نام۔ اس کے ہیں 5 نمبر اور ٹائم ہے اس کا 5 منٹ۔ اس کی لینتھ کے بارے میں سن لیں۔ پہلے تو آپ نے لکھنا ہے اس کا عنوان جو ہے نظم کا، وہ نیچے لکھنا ہے ہائی لائٹ کر کے، مرکزی خیال لکھنا ہے، اور ساتھ ہی اس کے شاعر کا نام یہ بھی ہائی لائٹ کر دینا ہے فوراً۔ تو اس کے بعد پھر مرکزی خیال باقاعدہ شروع کرنا ہے۔ اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے؟ یوں سن لیں کہ 5 سطریں، یعنی نظم کے مرکزی خیال کی جو لینتھ ہے، طوالت ہے، وہ 5 سطریں ہیں، یعنی 5 سطروں سے زیادہ نہ ہو، اسی میں پوری بات بتانی ہے۔ تو مرکزی خیال ہوتا کیا ہے یہ بھی سن لیں، جاننے کی کوشش کریں۔ مرکزی خیال اصل میں جو نظم کا ہے اس سے مراد یعنی پوری نظم کا وہ سینٹرل آئیڈیا ہے، سینٹرل آئیڈیا، یا یوں سمجھیں آسانی سے، یعنی آپ کی آسانی کے لیے، کہ مرکزی خیال اصل میں ایسا سبق ہے جو شاعر اس نظم کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یعنی مرکزی خیال وہ سبق ہے، وہ درس ہے جو اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو وہ تو مختصر ہی ہونا چاہیے۔ تو میکسیمم 5 سطریں میں نے کہا ہے کہ 5 سطروں پر مرکزی خیال بہر صورت اور بہرحال مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے 7واں سوال ہے خط یا درخواست۔ خط یا درخواست، یعنی اس میں آپشن ہے خط لکھیں یا درخواست لکھیں۔ تو اس کے ہیں 10 نمبر اس سوال کے، اور 15 منٹ میں یہ بھی مکمل کرنا ہے، 15 منٹ۔ اس کی طوالت کتنی ہوگی؟ طوالت 1.5 تا پونے 2 صفحے، 1.5 تا پونے 2 صفحے، یا 2 صفحے بھی میکسیمم ہو سکتے ہیں۔ البتہ درخواست قدر مختصر ہوگی، یہ تو 1.5 صفحے کی کافی ہوگی۔ البتہ خط اگر لکھیں گے تو وہ 2 صفحوں پر بھی چلا جائے تو یہ بھی اچھا ہوگا۔ نمبروں کی تقسیم جو خط کی نسبتاً ہم کمپیریٹیولی، یعنی نسبتاً ہم اس سوال میں سے خط کو ترجیح دیں گے، اسے پریفر کریں گے، کیونکہ اس میں زیادہ نمبر آنے کی امید ہوتی ہے۔ تو نمبروں کی تقسیم سن لیں۔ سب سے پہلے ہے امتحانی کمرہ۔ کچھ لوگ کمرہ جو ہے وہ اس کے آخر پر الف کے بجائے ہے لکھتے ہیں، ہے کمرہ، حالانکہ وہ غلط ہے ہجوں کے لحاظ سے۔ تو کمرہ کے آخر پر الف، یعنی جو لفظ کمرہ ہے اس کے آخر پر الف ہوتا ہے، یہ اس کے ہجے درست ہیں۔ تو سب سے پہلے لکھیں گے امتحانی کمرہ، یا امتحانی مرکز بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا 1 نمبر ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے تاریخ، وہ انگریزی فگرز بھی چلیں گے اور اردو فگرز بھی آپ لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تاریخ کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرض محال آپ ابو جان کے نام خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے اس کے بعد محترم ابا جان، 1 نمبر اس کا ہے۔
اس کے بعد ہے پھر السلام علیکم. تو بعض طلبہ و طالبات السلام علیکم میں واؤ کا اضافہ کرتے ہیں. واؤ یعنی السلام لکھنے کے بعد واؤ پھر علیکم. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دو لفظ ہیں، ان کا بھی، دو لفظوں کا السلام علیکم، ان کا بھی ایک نمبر ہے باقاعدہ. تو ایسا نہ ہو کہ ہم واؤ لکھ کر درمیان وہ گل کر دیں یا ضائع کر دیں. یعنی السلام علیکم کے درمیان واؤ نہیں ہے. تو خط میں بھی آپ کچھ کوٹیشنز کا ایک آدھ کوئی قرآنی آیت جو بالکل ریلیٹڈ ہو، یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدھ، یا کوئی بہت ہی تعبیری اور اصلاحی ایک آدھ شعر بھی ہو سکتا ہے. وہ انشاءاللہ وقت آنے پر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اسی طرح درخواست ہے. تو بس اوقات طلبہ و طالبات خط کی نسبت یہ محسوس کرتے ہیں کہ درخواست مجھے زیادہ تیار ہے، تو اس کے بھی 10 نمبر ہیں، صاف ظاہر ہے. تو تقسیم ایسے ہوگی کہ بخدمت جناب فلاں فلاں صاحب، اس کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد عنوان ہے، یعنی عنوان سے مراد ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے وہ درخواست لکھی ہے یا لکھنے جا رہے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھنے جا رہے ہیں، عنوان سے یہ مراد ہے، وہاں پر یہ لکھنا ہے. فرض کرو اگر بیماری کی یا یوں کرے کہ ضروری کام کے سلسلہ میں آپ کو چھٹی درکار ہے، تو آپ نے درخواست لکھی. عنوان میں کیا لکھیں گے کہ درخواست برائے ضروری کام یا ضروری کام کے لیے درخواست. یہ عنوان ہے، اس کا عنوان کا لفظ لکھنا بھی ہے، اس کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد ہے جناب عالی. تو جناب عالی میں بھی بعض طلبہ و طالبات لاپرواہی برتتے ہیں، یعنی جناب عالی کی بجائے اعلیٰ لکھ دیا، عین الف لام چھوٹیے. حالانکہ درست تو یہ ہے کہ جناب عالی. تو بعض طلبہ و طالبات اعلیٰ لام کھڑا زبر یعنی اعلیٰ لکھ دیتے ہیں جناب اعلیٰ، کیونکہ جناب عالی لفظ تو 2 ہیں، ان کا بھی 1 نمبر ہے بورڈ میں. تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم جناب اعلیٰ لام کھڑا زبر لکھ کر وہ نمبر ہی ضائع کر دیں، نمبر گل کر دیں. یعنی جناب عالی لکھنا ہے، جناب اعلیٰ اس میں زبر نہیں ہے، ورنہ نمبر کٹ جائے گا. اس کے بعد ہے درخواست کا جو حصہ ہے درمیانہ. جس طرح خط کا درمیانہ حصہ بھی نفس مضمون کہلاتا ہے، خط کا درمیانہ حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے، اس کے 5 نمبر ہیں. اسی طرح درخواست کا جو نفس مضمون ہے درمیانہ حصہ جس میں اپنا مقصد بیان کرنا ہے، اس کے بھی 5 نمبر ہیں. تو درخواست کا جو اختتام ہے وہ ہے پھر عرض گزار یا درخواست گزار آپ کا فلاں الف ب جیم. تو اس کا 1 نمبر ہے. اور دائیں سائڈ پہ نچلے حصے میں جو پیپر ہے آپ کا شیٹ، تو اس میں وہاں اپنا تاریخ لکھنی ہے، تاریخ. تو تاریخ کا بھی 1 نمبر ہے. یعنی جو درخواست کا اس کا ہیڈ اینڈ ٹیل اس کے 5 نمبر ہیں، اور جو اس کی باڈی ہے درمیانہ حصہ اس کے 5 نمبر ہیں. اور ایسے ہی خط کے میں نے بتا دیا کہ ہیڈ اینڈ ٹیل کے 5 نمبر اور باڈی کے 5 نمبر ہیں. البتہ ادھر جو خط کی بات ہے وہاں وسلام رہ گیا تھا، تو وسلام آپ کا بیٹا الف ب جیم 1 نمبر اس کا ہے. تو اس طرح دونوں کے نمبر بھی میں نے بتا دیے. تو کس طرح کون سے حصے کے کتنے نمبر ہیں، تو ٹائم بھی بتا دیا، یعنی دونوں 15-15 منٹ، خط ہو یا درخواست. ایسے ہی 8واں سوال ہے کہانی، کوئی اخلاق کی کہانی وغیرہ، کہانی یا مکالمہ. تو اس کے یعنی ایک چیز کرنی ہے، آپشن ہے، تو 5 نمبر ہوں گے. تو یہ بھی 15 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو طریقہ اس کا جان لیں. طوالت پہلے جان لیں، طوالت اس کی لینتھ کیا ہوگی. پہلے تو یہ جانیں کہ کہانی کی نسبت مکالمہ چوز کریں، اسے پریفر کریں، کیونکہ اس میں زیادہ نمبر آنے کی امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے. تو مکالمہ کی لینتھ جو ہے وہ 2.5 یعنی 2.5،
2 اور آدھا صفحہ، 2.5 صفحے اس کی لینتھ ہونی چاہیے، اور البتہ بالخصوص مکالمہ میں وہ فل سٹاپ یعنی ختمہ، فل سٹاپ، کوما اور سوالیہ علامت، ان چیزوں کو وہ بغور دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر سوال میں یہ چیزیں ضروری ہیں، انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں، رموز اوقاف یعنی ختمہ، فل سٹاپ، کوما، ندائیہ علامت اور سوالیہ علامت وغیرہ، لیکن بالخصوص ویسے ہر سوال میں لازمی ہے یہ، بالخصوص مکالمہ میں یہ جانچی اور پرکھی جاتی ہیں خاص طور پہ، اس لیے یہ چیزیں تمام رموز اوقاف یہ بر وقت پرووائڈ کریں۔ تو طوالت میں نے بتا دی۔ اگر کہانی بھی لکھنی پڑے تو کہانی کے البتہ 2 صفحے ہوں گے، 2 صفحے، اور مکالمہ ذرا اس سے بڑھتا ہوا لکھیں گے، 2.5 تا 3 پیج بھی ہو سکتے ہیں مکالمہ کے، 2.5 تا 3 پیج۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سطر یعنی لائنز وغیرہ جو کئی طلبہ و طالبات چھوڑ دیتے ہیں بے وجہ، بے سبب، تو یہ تاثر نیگیٹو ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ یعنی جو بورڈ والے مراد لیتے ہیں کہ ان بچوں کے پاس جو سطریں چھوڑ رہے ہیں بے وجہ، ان کے پاس مواد کی کمی ہے شاید، تو اس لیے یہ نیگیٹو امپریشن ہے، منفی تاثر ہے۔ تو بے وجہ اور بے سبب کوئی سطر، کوئی لائن نہ چھوڑی جائے۔ تو اپنا 9واں اور آخری سوال ہے پرچے کا، جملوں کی یعنی غلط جملوں کی درستی، غلط جملوں کی درستی، یا یعنی اس میں بھی آپشن ہے، یا جملوں کی تکمیل، یعنی جو تکمیل کا حصہ ہے یہ بھی جان لیں، اس میں ضرب الامثال ہوتی ہیں عام طور پہ، ضرب الامثال یعنی وہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں، نامکمل ہوتی ہیں، ان میں سپیس وغیرہ کا ہوتا ہے، سپیس دی ہوتی ہے، تو اسے مکمل کرنا ہے کہ کون کون سے الفاظ اس نے نہیں لکھے، کون کون سے چھوٹے ہیں، اسے مکمل کرنا ہے، اور جو غلط جملے ہیں انہیں درست کرنا ہے، ان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ وقت آنے پر سمجھایا جائے گا آپ کو بخوبی، تو ان کی درستی ہے۔ یہ 5 نمبر کا ہے اور 5 منٹ ہیں اس کے۔ تو یوں یہ آپ کا جو پیپر کا نمونہ ہے وہ میں نے اس کے حل سمیت، طریقہ سمیت بتانے کی کوشش کی ہے، تو امید واسق ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ کل نمبر ہوں گے 75 یعنی 75، تو ٹائم کل ملتا ہے 2.5 گھنٹے، 20 منٹ حصہ معروضی اور 2 گھنٹے 10 منٹ حصہ انشائی۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ پرچہ حل کرنے کے بعد ایک دفعہ بغور پڑھنا بھی ہے کہ کہاں کہاں ہماری غلطی ہوئی، ہم سے کون کون سے لفظ چھٹ گئے یا غلط لکھے ہیں، ان کی تصحیح بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔